خلاف جو ہے یہ آپریشنز ہوئے ماضی میں، اور یہ بھی ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہے کہ یہ ایک پروگرام بنایا گیا ہے یا ایک براڈ کنسنسس اس کے اوپر ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی جو آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 8 سال پہلے جب دسمبر 2016 میں واقعہ ہوا تھا اے پی ایس کا، اس کے بعد یہ نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس کے لیے تمام پاکستان کی سیاسی پارٹیاں جو تھیں آن بورڈ تھیں اس وقت۔ اور آج کی جو سچویشن میں ایک بنیادی فرق ہے۔ اس وقت بڑے علاقے جو تھے جس میں سوات بھی شامل تھا، موجودہ جو اس وقت کا ٹرائبل ایریا فاٹا جو ہے، اور آج انضمام ہو چکا ہے ان کا، وہ ان پہ قبضہ جو ہے ایک قسم کا ہو چکا ہوا تھا ٹیررسٹ کا۔ ان کی پریزنس اس طرح کی تھی کہ وہاں پہ پورے علاقے جو تھے وہ دن رات کے لیے نو گو ایریاز بن چکے ہوئے تھے۔ آج ویسی سچویشن کوئی نہیں ہے، الحمدللہ۔ سارے علاقے جو ہیں وہ چاہے وہ بلوچستان ہے یا فرنٹیر ہے، اس پہ پاکستان کی ریٹ موجود ہے۔ رات کو بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جن کے میں جو ہے وہ ڈی آئی خان میں یا اس کے گرد و نواح میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ طالبان جو ہے ان کے انفلوئنس ہے، یا بلوچستان میں بی ایل اے وغیرہ جو ہے کسی ایسے وقت جو ہے رات کے وقت یا کسی اور وقت میں کوئی کارروائی کر لیں۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہماری ٹیریٹری جو ہے اس کے اوپر ان کا خدا نخواستہ کوئی ٹیررزم یا ٹیررسٹ کی جو ہے کوئی ریٹ اسٹیبلش ہوئی ہو جس کو ہم ڈیمولش کرنے کی یا جس کو ختم کرنے کی ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کنٹینیوشن ضرور ہے اس ریزولو کی یا جو بھی طے پایا تھا 2016 کے بعد، اس کی کنٹینیوشن ہے۔ یہ جو ریوائیو ہوا ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے، اس کو جو ریوائیو کیا گیا ہے انہی لائنوں پہ ریوائیو کیا گیا ہے۔ چاروں چیف منسٹر موجود تھے، کسی نے مخالفت نہیں کی اس پلان کی۔ بری اور ایئر فورس اور نیوی کے سربراہ اس دن نہیں تھے، لیکن ایئر فورس کے اور بری افواج کے سربراہ موجود تھے، پرائم منسٹر تھے اور کیبنٹ کے اراکین بھی تھے۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ میں یہ خدشات جو ہیں بعض کوارٹر سے جو ہے وہ ان کا اظہار کیا جا رہا ہے، یہ خدشات درست نہیں ہیں۔ ان آپریشن میں یا ان آپریشنز میں جو میں نے جن کا نام لیا ہے، رائے نجات، رد الفساد اور ضرب عضب جو ہے، اس میں یہ ایک بڑا بنیادی فرق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سوات ان سارے کا سارا جو ہے اس میں گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے تقریباً ختم ہو چکی تھی اس وقت۔ اسی طرح ٹرائبل ایریا میں بھی بعض نہیں بہت سے علاقے تھے۔ آج ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک تو میں یہ بنیادی فرق جو ہے اس کا، دوسرا یہ ہے کہ یہ تمام اپنے جو پروسیس ہے اس میں سے گزر کے جو ہے انفورس ہوگا۔ اس کے بعد یہ کابینہ میں، آج کابینہ کے ایجنڈے پہ میں ادھر آیا ہوں، آج کابینہ میں یہ پیش ہوگا۔ اس کے بعد اس پہ ہاؤس میں اس کے اوپر ڈسکشن ہوگی، اس پہ ایک کنسنسس جو ہے ہاؤس کی جو ہے وہ اس کو بنایا جائے گا۔ کنسنسس کو جو اپوزیشن ہے، اپوزیشن کی پارٹیز جو ہیں، جو دوسری اتحادی پارٹیز ہیں حکومت کی جو ہے، ان سب کو جو ہے سیر حاصل بحث کا جو ہے وقت دیا جائے گا،
اور جو بھی ان کے سوالات ہیں یا جو بھی ان کی تشویش ہے اس کا جو ہے خاطر خواہ جواب بھی دیا جائے گا۔ یہ کہنا جی کہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، یہ کسی وقت بھی یہ سوچ بھی نہیں تھی کہ ہم یہ صرف نیشنل ایکشن پلان کی جو کمیٹی ہے وہ فیصلہ کر لے گی تو اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ پہلے بھی یہ اسمبلی میں گیا تھا 2016 میں، اب بھی جائے گا۔ اس وقت کنسنسس کریٹ ہوئی، ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس وقت بھی اس کے اوپر کنسنسس ہو۔ جے یو آئی یا اے این پی یا پی ٹی آئی کی طرف سے جو تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ ان کی تشویش کو جو ہے ہم ضرور ایڈریس کریں گے، اور یہ کسی اس کے کوئی سیاسی جو ہے عزائم نہیں ہے اس آپریشن کے، صرف جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی ایک لہر پچھلے چند ماہ سے چل رہی ہے، ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات، ہمیں جو ہے یہ بالکل ضرورت ہے اس وقت کہ تمام تر ادارے جو حکمران اشرافیہ کا حصہ ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں افواج بھی ہیں، پارلیمنٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے، آپ لوگ بھی ہیں، ایک بہت بڑا پاور ہاؤس ہے میڈیا جو ہے اوپینین میکنگ میں، آپ سب کو جو ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ان کو عدلیہ سے ریلیف ملنی شروع ہو جائے۔ اسی طرح اور بہت سے عناصر اس میں کوآپریٹ کر سکتے ہیں اور کوآپریٹ نہیں بھی کر سکتے، مثلاً کے پی کی حکومت جو ہے، میں وہاں پہ موجود تھا، چیف منسٹر صاحب نے کوئی اختلاف نہیں کیا، کسی قسم کا وہاں پہ کوئی اختلاف نہیں کیا، اور انہوں نے کل جو میڈیا سے جو بات کی ہے اس میں تقریباً انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ بات چیت جو ہوئی ہے میرے سامنے ہوئی ہے، لیکن انہوں نے یہ کہیں بھی نہیں کیا کہ میں نے کوئی اختلاف رجسٹر کیا، بلکہ انہوں نے دبے لفظوں میں یہ کہا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے، اس ایکشن کو جو ہے، کیونکہ مینلی یہ کے پی میں اور بلوچستان میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ تو اس طرح جو ہے جو اب تک جو بھی سلسلہ ہوا ہے اس میں سب سے بڑی جو سپورٹ کی ضرورت ہے وہ تمام تر اداروں کا جو ہے اتحاد ہے، اس کے وہ سپورٹ کریں اس کو، پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو، جو ادارے جو ہیں ان کا کنسنسس بھی ہو۔ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے جس کو ایڈریس کرنا صرف پاکستانی فوج کا فرض نہیں ہے، باقی اداروں کا بھی اتنا ہی فرض ہے۔ سارے ادارے بینیفیشری ہیں اس وطن عزیز سے، صرف افواج جو ہے اس وقت قربانیاں دے رہی ہیں، روزانہ ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ ٹرائبل ایریا میں ہو رہی ہیں، بلوچستان میں ہو رہی ہیں، یا سیٹلڈ ایریا میں ہو رہی ہیں، آئی ای ڈی سے جو ہو رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے اگر بند ہونا ہے فار آل ٹائمز ٹو کم، تو اس میں سب کی، آپ کی میڈیا کی بھی جو ہے اس کے تعاون کی، بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اسی طرح عدلیہ کی طرف سے جو ہے کہ عدلیہ جو ہے، میں اس موقع پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی پارٹیزن لگے، لیکن یہ کرائسس جو ہے یہ الٹیمیٹلی خدا نخواستہ اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ اس میں یہ پوٹینشیل بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان صوبوں سے نکل کے اس کا سپل اوور جو ہے دوسرے صوبوں میں بھی آئے۔ عدلیہ اگر جو ہے انصاف جو ہے پرووائڈ نہیں کرے گی، سپورٹ پرووائڈ نہیں کرے گی اس ایفرٹ کو، جو ایک نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، یہ کوئی پولیٹیکل ایفرٹ نہیں ہے، یہ نیشنل سیکورٹی کا ایفرٹ ہے، قومی سلامتی کا ایک ایفرٹ ہے، اس کو سپورٹ نہیں کرے گی یا میڈیا سپورٹ نہیں کرے گا تو اس میں وہ ایفیکٹونیس نہیں پیدا ہوگی جو اس میں ہونی چاہیے اور جس کی اس وقت ضرورت ہے۔ تو میں یہ ایک بریف سی میں نے آپ کو انٹروڈکشن دی ہے کہ یہ اس سے بہت مختلف ہے، کوئی ہم ٹیریٹری واپس نہیں لے رہے، ٹیریٹری ہمارے پاس ہے، لیکن جو پینیٹریشن ہوتی ہے، تشکیلیں آتی ہیں بارڈر کے کراس کرتی ہیں، اور جو 5-6 ہزار بندہ یہاں پہ لایا گیا تھا اور بسایا گیا تھا، ٹیررسٹ جو ہے، طالبان جو ہے ان کو بسایا گیا تھا،
ان کے گھروں میں قیام کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو ہے جو بھی آپریشن چاہے وہ پشاور میں ہونا ہو, چاہے وہ ڈی آئی خان میں ہونا ہو یا کسی کے پی کے کسی دوسرے شہر میں ہونا ہو, تو یہ پناہ گاہیں جو ہیں ان کو پاکستان میں میسر ہو چکی ہیں ان طالبان کی جن کو آج سے 3 سال قبل جو ہے یہاں پہ واپس آنے کی اجازت دی گئی, جس میں بڑے بڑے مشہور لوگوں کو جو ہے جو طالبان کے لیڈر تھے ان کو معافی بھی دی گئی. ایک صاحب تھے ان کا نام بشرف بنگال, بشرف سوات جن کو کہا جاتا ہے, وہ جو تھے ان کو بھی معافی دی گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جس نے تباہی لے کے آیا ہے, اس میں امن نہیں لے کے آیا بلکہ امن جو ہے اس کو پارا کیا ہے, اور جو بدامنی ہے خلفشار جو ہے اس کو ان لوگوں نے آ کے یہاں پہ ہوا دی ہے. ان کی پناہ گاہیں جو ہے ان کو یہاں پہ میسر کی گئی ہیں. اور اس وقت بھی احتجاج کیا گیا تھا جب یہ بریفنگ دی جا رہی تھی نیشنل اسمبلی کو. ایک بند جو سیشن تھا اس کے اندر جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے جو ہے وہ بریفنگ دی تھی, اور ان کے اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے سویلین حکومت جو اس وقت تھی پی ٹی آئی کی, جس کے عمران خان پرائم منسٹر تھے, ان کے کہنے پہ یہ انیشیٹو لیا گیا ہے ان لوگوں کو واپس لانے کا, اور اشور کیا جا رہا تھا کہ جی یہ بڑا اچھا قدم ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ علی وزیر نے, محسن داوڑ نے, جو ان علاقوں کے سے ایم این اے تھے, انہوں نے بھرپور اس کی مخالفت کی تھی اس وقت, اور وارن کیا تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ آئیں گے, بدامنی پھیلائیں گے اور ٹیررزم کے واقعات بڑھیں گے, اور ان کی جو پیشن گوئی تھی وہ آج درست ثابت ہو رہی ہے. تو میں نے یہ جو ایکسپلینیشن دینی تھی میں نے آپ کو دے دی ہے. میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا جو پروسیس ہے جو ڈیمانڈ کر رہی ہے مختلف پولیٹیکل پارٹیز, یہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہوا ہے, آج کابینہ میں چلا گیا ہے, اور اس میں ڈیٹیل بحث 2 4 5 جتنے دن کی بحث کی ضرورت ہوگی وہ بحث جو ہے نیشنل اسمبلی میں اس کے اوپر کی جائے گی, سینٹ میں بھی کی جائے گی, تاکہ دونوں ہاؤسز کا کنسنسس ہو. اور ساتھ ہی جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے, عدلیہ جو ہے, میڈیا جو ہے, یہ پاورفل آرگن ہے ہمارے پاور سٹرکچر کے, اوپینین میکنگ کے, فیصلے کرنے کے, ان کی سپورٹ کی بھی جو ہے وہ اشد ضرورت ہوگی. آپ مجھ سے سوال ساڈے منگر نہ کرو, ساڈے منگر نہ کرو نا, کلے بندے کلے آؤ جڑا پہلے فیصلہ کر لو کنے بولنا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحفظات کا اظہار کر دیا, اے این پی نے تحفظات کا اظہار کر دیا, گورنر کے ساتھ بیٹھ کے وزیر اعلیٰ کے پی کے اندر میٹنگ میں کچھ اور بات کرتے ہیں, باہر آ کر کچھ اور بات کرتے ہیں. کل ایوان میں ہم نے دیکھا کہ اسد کیسر صاحب, علی گور صاحب, عمر ایوب صاحب, سبھی لوگوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جو پروسیجر ہے وہ فالو ہوگا, گزشتہ شب سے آپ کے رہنماؤں کی جانب سے یہ بیانات آ رہے. اگر اس کے باوجود آپ یہ کر لیتے ہیں, پھر بھی اگر تحفظات برقرار رہتے دیکھیں میری دیکھیں تحفظات جو ہے جو قانونی اور آئینی پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. اس میں آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ تحفظات نہ ہوں اور وہ دور ہو جائیں, لیکن اگر پھر بھی تحفظات رہتے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں, میں فرینکلی کہوں گا کہ وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں, جو ہے وہاں پہ ان تینوں پارٹیوں کا ووٹ بینک ہے, وہ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے وہ محفوظ رکھنے کے لیے یا کیپچر کرنے کے لیے مزید جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ سٹینڈ لے رہے ہیں. ان کی اپنی مرضی ہے, ان کا حق ہے. میں تو ان سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ یہ سٹینڈ جو ہے قومی سطح پہ لیا جائے, ووٹوں کے لیے نہ لیا جائے. یہ جو اس وقت شہداء جو ہیں جو روزانہ جانے دے رہے ہیں, ان کی طرف دیکھیں, آپ کی حفاظت کے لیے وہ دے رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. اور یہ بدامنی بڑھ سکتی ہے, اس کو صرف ملک میں نہیں, ملک سے باہر سے بھی سرپرستی ہے اس کی.
جو لوگ ہماری اکانومی کو ٹیک آف نہیں کرنے دینا چاہتے، جو چائنا کو یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے ان کی روکنا چاہتے ہیں، ان کی پریزنس یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ساری کی ساری یہاں پہ سچویشن جو ہے اس کو پرپیچویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ایسی سچویشن بن جائے کہ سارے کا سارا پاکستان جو ہے دنیا کے لیے نو گو ایریا بن جائے، یہاں پہ کوئی بھی نہ آئے جو ہے۔ اچھا خواجہ صاحب، ہمارے سامنے کوئی ایسا بظاہر کوئی ایسی ٹیریٹری نہیں ہے خدا نہ کرے جو ہم سے چھین لی گئی اور جس کو ہم نے واپس لینا ہے، ایک چھپا دشمن ہے جو ہمارے اندر گھسا ہوا ہے، کیا اس کے کنسیکوینسز ہوں گے؟ اس کا کیا ڈور ٹو ڈور آپریشن ہوگا؟ نہیں، سرچ آپریشن ہوگا؟ اس کے خد و خال کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں کوئی یہ نہیں ہوگا کہ جی پچھلے جو آپریشنز ہوئے تھے اس میں آبادیاں موو کی گئی تھیں، لوگ مہاجر بھی ہوئے تھے، لوگ جا کے دوسرے شہروں میں بسے، کیمپس میں بسے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جی ہم یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوں گے، یہ کوئی نہیں ہوگا کہ جی ہم افواج جو ہیں جس طرح سوات میں یا مالاکنڈ میں یا دوسرے ایریاز میں گئی تھیں تو وہاں پہ آبادیوں کو سویلین آبادیوں کو موو کرنا۔ اس کو لانچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انٹیلیجنس بیس تو پہلے بھی ہو رہے ہیں اور ملک بھر میں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں یہ انٹیلیجنس، میرا خیال ہے کہ ان کی جو ویلاسٹی ہے یا اس کی جو شدت ہے اس میں ڈیفینیٹلی مزید جو ہے بڑھانے کی، بلکہ بہت زیادہ بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسئلہ ونس فار آل جو ہے اس کا کوئی ریزولوشن ہو۔ یا منو کو نہیں سمجھ آ رہی فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے لیکن کوئی پاکستانی یا کوئی یہ اس پہ کانسنٹریٹ، اسی پہ کانسنٹریٹ اسی پہ سوال ہے خواجہ صاحب، فلسطین کے مسئلے پہ کوئی پاکستانی لشکر نہیں گیا، کشمیر میں بھی ہم نے اپنی مداخلت بند کر دی ہے، پاکستانی عوام جنگجو نہیں ہے، یہ کس کی جنگ ہے جو ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، کبھی دربے ادب اب اپنے یہ جنگ جو ہے میں نے یہ اسمبلی کے فلور پہ کہا ہوا ہے، یہ جو جنگیں ہم نے لڑی ہیں، پہلی جو ہے جنرل ریاض صاحب نے لڑی، ان کی حکمرانی تھی، دوسری جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب کی حکمرانی تھی، انہوں نے لڑی، یہ دونوں جو ہے ہم نے جنگیں امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے لڑی، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں لڑی۔ یہ اس کا شاخسانہ ہے یا اس کی کنٹینیوشن ہے کہ ساری دنیا نے امن ہو گیا ہے، افغانستان میں امن ہو گیا ہے لیکن پاکستان میں امن نہیں ہوا۔ پہلے ہم نے 2 جنگیں امریکہ کے لیے لڑی ہیں، اب چائنا نے ہم سے